خوراک کا بھی کوئی تعلق ہے؟ نظر بد لگ گئی ہے، کوئی خوراک کھائیں تو نظر بد کے اثرات کم یا نہیں ہوں گے، کچھ خوراکیں ایسی ہیں وہ کھائیں تو نظر بد کے اثرات زیادہ ہوں گے، اور کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خوراک جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ سب سے اہم جز ہے۔ اچھا جی جی وجہ یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ ہر چیز جو ہے یہ ہماری سوچ جو ہے اس کی بنیاد پر ہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہر عمل کا بنیاد جو ہے وہ نیت ہے، تو لہٰذا نیت جو ہے وہ ایک سوچ ہے۔ جہاں تک خوراک کا مسئلہ ہے، اس میں ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے خوراک جو ہے اس کو بالکل کوئی ایک چھوٹی سی حیثیت دے دی ہے۔ حالانکہ خوراک کے بارے میں یہ ہے کہ جو چیز آپ کھا رہے ہیں یو آر وٹ یو ایٹ، آپ جو کھائیں گے وہی آپ بنیں گے۔ اب اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ حلال چیزیں کھائیں گے تو اس کی انرجی بھی آپ کے اندر حلال ہوگی، سبحان اللہ سبحان۔ اگر حرام چیزیں کھائیں گے تو اس کی انرجی بھی حرام، نیگیٹو انرجی ہوگی۔ چونکہ انرجی چونکہ میرا ایک سبجیکٹ ہے تو ہمارے پاس بے شمار ایسے کلائنٹ آتے ہیں۔ آپ کو ہم کہاں سے پہچانتے ہیں؟ آپ کی اورا سے۔ آپ کا اورا جو ہے اس کا کلر ہوتا ہے، اس کی ایک موومنٹ ہوتی ہے، اس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص کتنا نیگیٹو ہو سکتا ہے، اس کے اندر کیا کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں، اور وہ ساری اس کی اپنی سوچ کی وجہ سے ہیں۔ جہاں تک خوراک کا مسئلہ ہے، خوراک کو چونکہ ہم لوگ اہمیت نہیں دیتے، اگر ہم صرف خوراک کے اوپر ہی توجہ شروع کر دیں تو ہمارے بے شمار جسمانی اور روحانی مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں۔ جیسے ایک سمپل سی بات ہے کہ اب ہم یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ الفاظ نہیں ہیں۔ اچھا جی میں قرآن پورے کو الفاظ نہیں مانتا، یہ انرجی ہے۔ اس کا ایک جو حرف ہے وہ انرجی آپ کو کریٹ کرتا ہے، پازیٹیو انرجی۔ تو جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک پازیٹیو انرجی سے مدد مانگ لی، اور وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ حضور نبی کریم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہے۔ یہ کیوں کہا گیا کہ جب آپ اولاد کو ایک نظر پیار سے دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایک صدقہ ہے، ماں باپ کو جو ہے ایک پیار کی نظر سے دیکھنا وہ بھی ایک صدقہ ہے، ایک حج کا ثواب ہے۔ تو وہ دیکھنے سے کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ یعنی اس کی چھوٹی سی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ خواتین کھڑی ہوں، یہ ہمارے ہاں ایک کلچر رہا ہے کسی دور میں، شاید ابھی بھی ہو۔ تو میرا ایک لیکچر تھا تو اس میں میں نے خاتون سے کھڑا کر کے اس سے میں نے یہ پوچھا کہ اگر کوئی راستے میں چلتا ہوا شخص آپ کو آنکھ مارتا ہے، اب اس کی کوئی فزیکل اپیرنس تو ہے نہیں، اس کی آپ کو اتنی تکلیف کیوں اٹھتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انتہائی بیہودہ اور برا لگتا ہے۔ اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ وہ چونکہ وہ جو آنکھ کا لگنا جو ہے وہ بھی دراصل ایک انرجی ہے، وہ آپ کو جو ہے وہ ہاتھ سے مارنے سے زیادہ زبردست اس کے اثرات ہیں۔ تو اسی طرح سے وہ جو حضرت اقبال نے فرمایا کہ کسی کا فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو عذاب فرزندی۔ تو وہ جو فیضان نظر جو ہے وہ تو ہر جگہ موجود ہے، صرف ہم اس سے قطع تعلق ہو چکے ہیں، ہمارا ادھر تعلق بند۔ دیکھیں نا، گھروں کے اندر ہم کھانا کھا رہے ہیں اور ساتھ میں ٹی وی چل رہا ہے، گھروں کے اندر کھانا کھا رہے ہیں اور بچے جو ہیں وہ ساتھ میں جو ہے وہ موبائل کی دیکھیں۔ اب آپ کیا امید لگائیں گے کہ آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ اور اسی طرح سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں کھانے کے لحاظ سے بھی۔ تو لہٰذا کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کھانا کھانا ہے وہ بڑا پاک ہونا چاہیے، طیب ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے، پکانے والے بھی باوضو ہاتھ صحیح طرح سے دھو کے۔ اور ہمارے ہاں ایک کلچر رہا ہے کہ خاموشی سے کھانا کھائیے، مائیں مارا کرتی تھیں کہ خاموشی سے کھانا کھائیے۔ اب خاموشی سے کھانا کھانا جو ہے یہ شیطان کا عمل ہے۔ آپ کھانے کے دوران میں بہترین گفتگو کریں، کھانے کے دوران میں بولنا چاہیے، اور جب ایک فیملی جو ہے وہ جب کھانے پر اکٹھی ہوتی ہے تو وہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی پرابلم کو شیئر کریں۔ ہمارے ہاں نالج کا ٹرانسفارمیشن جو ہے اسی وجہ سے نہیں ہو رہی۔
یہ مفتی صاحب بات بتائیں جو انہوں نے کی ہے کہ کھانے کے وقت خاموشی نہیں اختیار کرنی چاہیے. جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن گفتگو دینی بنیادوں پر مشتمل ہونی چاہیے، تعلیم اور تربیت پر مشتمل ہونی چاہیے. بدگوئی جو ہے وہ تو ہر حال میں ممنوع ہے. وہ بات جو ڈاکٹر صاحب نے کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز یہاں میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، ہم اس کے وہ نقصانات ذکر کر رہے ہیں جو دوسری شخصیت پر پڑیں گے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ جس شخص نے یہ کام کیا ہے اگرچہ اس کو نہیں پتا ہوگا لیکن وہ بندہ خود کن نقصانات کا شکار ہوگا، وہ ذرا بتائیں. اس کے بارے میں ہمارے ائمہ نے لکھا، بزرگوں نے فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جس وقت مجلس میں بیٹھے گا یہ ہمیشہ ندامت کا شکار رہے گا. اچھا، یہ نظر بد لگانے والے بندے کی نشانی ہے کہ جس کسی مجلس میں بیٹھے گا اس کی نگاہ میں ندامت ہوگی. ٹھیک، اگر فرشتوں کی مجلس میں ایسے شخص کا ذکر آ جائے تو یہ بندہ ملعون ٹھہرے گا. اچھا، اگر خلوت میں بیٹھا ہوگا تو ہمیشہ غمگین رہے گا. اگر آخرت میں اٹھایا جائے گا تو ایسی صورت میں پریشان حال ہوگا. اور جس وقت مالک کے حضور حاضر ہوگا تو رب العالمین جل وعلا یہ اس کو اپنی رحمت سے دور فرمائے گا. لیکن ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو دو نشانیاں یہ سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ یہ بندہ جس وقت مجلس میں بیٹھا ہوگا تو اس کی نگاہ آپ کو بتا دے گی کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے. اور اس کا اثر اس کی اپنی ذات پر بھی پڑے گا، یعنی اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہوگا اور دوسرے بندے پر بھی پڑے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ مفتی صاحب کچھ لوگوں کو جلدی، مجھے خود تجربہ ہے، مجھے بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے. اور والدہ مرحومہ جو تھی وہ 7 مرچیں لے کے ثابت اور وہ کرتی، اور اس کا اثر ہوتا تھا باقاعدہ. وہ مرچ جو ہے وہ جلا رہے ہیں، کوئی چھینک نہیں آ رہی، کوئی کچھ نہیں، اور اگر نظر نہ ہو تو پھر چھینکیں آنا شروع ہو جاتی. جی بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے اساتذہ مجھے کہا کرتے تھے، بلکہ کچھ ایام پہلے، میں آج کل بھی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے کچھ علاج معالجے کے ساتھ منسلک تھا، تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ اپنا علاج کروائیے روحانی طریقے سے. میں نے کہا میں خانقاہ سے وابستہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے، قرآن عزیز پڑھتا ہوں، جو وظائف بتائے گئے ہیں وہ میرے شامل حال ہیں، اور میرا کہیں آنا جانا باہر نہیں ہے، میں اپنے مطالعے سے غرض رکھتا ہوں، مجھے کس کی نظر لگے گی. وہ کہنے لگے نہیں، آپ چینل پر جاتے ہیں تو پھر کون بتا سکتا ہے کہ وہاں آپ کو کسی نے دیکھا تو پھر نظر لگے. بالکل صحیح بات. تو اس کے لیے وظائف ہمارے بزرگوں نے جو چلے آ رہے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جس شخص کے بارے میں آپ کو اندیشہ ہو، یعنی پتہ چل جائے کہ اس کی نظر آپ کو لگی ہے، اس کا دھون جو ہے وہ لے کر اس کے اوپر ڈالا جائے. وہ ذرا دھون کا ذرا ایکسپلین کر. جی اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے وضو کروایا جائے. وضو کروا کے یعنی چہرہ. صاحبزادہ صاحب مشکل ہے کیسے پتہ چلے کہ مجھے کس کی نظر لگی. اب میں اور آپ اس وقت سارے ہم اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں دیکھ رہے ہیں لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ بھی بعض پروگرام ہمارے دیکھتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. اب اس میں سے کس کی نظر لگ گئی ہمیں کیا پتا. تو جس کے بارے میں نہیں پتا تو اس کا دوسرا وظیفہ پھر قرآن عزیز کی آیات ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے اس کو ذکر کیا، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کے نزول کا مقصد یہ تھا، ومن شر حاسد اذا حسد، میں مالک تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس شخص سے جو حسد کرنے والا ہے جب بھی وہ حسد کرے. جس وقت بندہ یہ پڑھے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ رہی ہے کہ آپ ہر روز رات کو جس وقت اپنے بستر پر تشریف لاتے تو قل شریف یہ پڑھ کے قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس آپ پڑھ کر اپنے جسد مبارک پر پھونکا کرتے، بلکہ ہاتھوں پر پھونک کر جہاں تک ہاتھ جاتا تھا حضور لگایا کرتے تھے. اور ان ایام یعنی وظیفہ حضور کا یہ اتنا معمول تھا کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے ہیں، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری نقاہت کی وجہ سے مجھ سے ٹیک لگائی ہوئی تھی، تو میں نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ کے دم کا معمول ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں کر دوں. تو فرمایا بالکل کرو. تو یہی وظیفہ پڑھ کے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا حکم پورا کیا.